سورۃ الحجر کی آیت نمبر 90۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کما انزلنا علی المقتسمین الذین جعلوا القرآن عضین، فوربک لنسألنہم اجمعین عما كانوا يعملون۔ کما انزلنا علی المقتسمین، جیسا کہ ہم نے عذاب اتارا تقسیم کرنے والوں پر، الذین جعلوا القرآن عضین، وہ لوگ جنہوں نے قرآن کو کر دیا ٹکڑے ٹکڑے، فوربک لنسألنہم اجمعین، پس قسم ہے تیرے پروردگار کی، ہم ضرور ان سب سے پوچھیں گے، عما کانوا یعملون، ان کاموں کے بارے میں جو یہ کرتے رہے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے دو چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک تو عذاب کا تذکرہ کر کے کفار کو اس سے ڈرایا ہے، دھمکایا ہے، یعنی کافروں کے لیے، مشرکین عرب کے لیے بالخصوص، اور قیامت تک آنے والے تمام کافروں کے لیے اس میں دھمکی کا پہلو ہے۔ اور دوسرا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص طور پہ، اور آپ کے ساتھ دین کی محنت کرنے والے حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی مجمعین، اور عمومی طور پر قیامت تک آنے والے تمام دین کی محنت کرنے والوں کے لیے اس میں تسلی کا پیغام ہے۔ کافروں کے لیے دھمکی کا پیغام ہے، دین کی محنت کرنے والوں کے لیے تسلی کا پیغام۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے کہ جو بھی دین کی مخالفت کرے گا، قرآن کی مخالفت کرے گا، میرے محبوب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا، اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام نافذ کرنے سے ٹکرائے گا، تو اللہ پاک فرماتے ہیں ہم اس پہ اسی طرح عذاب نازل کریں گے جس طرح ہم نے تقسیم کرنے والوں پہ نازل کیا۔ وہ تقسیم کرنے والے جنہوں نے قرآن کے حصے بنا دیے۔ علی المقتسمین، مقتسم اس کا کیا ترجمہ اور کیا تفسیر ہے؟ ایک مطلب تو اس کا یہی ہے تقسیم کرنے والے، پھر اس سے مراد کون ہے؟ بعض حضرات فرماتے ہیں مفسرین کرام رحمہم اللہ، تقسیم کرنے والوں سے مراد اہل مکہ ہی ہے۔ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن جو تھے انہوں نے تقسیم کیا ہوا تھا، کس چیز کو؟ الذین جعلوا القرآن عضین، جنہوں نے قرآن پاک کے حصے بکھرے کر کے تقسیم کر لیا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ کفار مکہ میں سے بہت سارے ایسے تھے کہ جو قرآن کریم کا مقابلہ کرنے کے لیے انہوں نے اپنی مختلف ٹیمیں بنائی ہوئی تھی۔ کسی نے کہا کہ ہم اس انداز سے مقابلہ کریں گے کہ ہم مذاق اڑائیں گے، صرف ہمارے ذمہ یہ ہے کہ ہم پروپیگنڈا کریں گے، مذاق اڑائیں گے، لطیفے بنائیں گے، جگتے کسیں گے ان کے اوپر۔ دوسرے نے کہا کہ جناب ہم تشدد کرنے والے، ہم تشدد کریں گے، ماریں گے، پیٹیں گے۔ ایک ٹیم وہ بن گئی کہ جو ہے وہ بائیکاٹ کا راستہ اختیار کرے گی، کوئی لین دین نہ کرے، کوئی تعلق نہ رکھے، کسی قسم کا ان کے ساتھ معاہدات نہ ہو۔ ایک ٹیم وہ بن گئی جو باہر سے آنے والوں کو روکے، جو باہر سے کوئی آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہے تو اس کو کیسے روکنا ہے، اس کے لیے بڑے پاپڑ بیلے گئے، کوئی آپ سے ملاقات نہ کرے،
علماء نے لکھا یمن سے ایک شخص آیا جس کو عائشہ جس کا نام تھا، اور وہ عرب کا باجا کہلاتا تھا، بہت بڑا شاعر تھا، عرب اس کو عرب کا باجا کہا جاتا۔ وہ کہتے ہیں جس کی تعریف میں وہ قصیدہ لکھ دیتا تھا وہ پورے عرب کے اندر پاپولر ہو جاتا، مشہور ہو جاتا، اس کی بلے بلے ہو جاتی پورے عرب میں۔ کہتے کسی آدمی کے رشتے نہیں ہو رہے تھے، بچیاں جوان تھی، کوئی رشتہ نہیں آ رہا، کسی نے اس کو مشورہ دیا کہ اس کی دعوت کرو اور اس کا اکرام کرو، کھانا کھلاؤ اس کو، پھر دیکھنا کیسے رشتے آتے۔ چنانچہ اس شاعر کی دعوت کی گئی، اس کا اکرام کیا، اس کو تحفے تحائف سے نوازا، اس نے خوش ہو کے اس کی شان میں ایک قصیدہ لکھ دیا، بڑے بڑے جو ہے وہ شہزادوں کے اور سرداروں کے بیٹوں کے رشتے اس کی بیٹیوں کے لیے ہے۔ تو یہ شخص جو ہے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آیا۔ ان کو پتہ چلا عرب کے لوگوں کو، انہوں نے سوچا کہ اگر اس کی ملاقات ہو گئی تو ظاہر بات ہے جو بھی سمجھدار آدمی آپ سے ملتا ہے وہ آپ کی بات سمجھ جاتا ہے، وہ متاثر ہو جاتا ہے، وہ دلیل کو تسلیم کر لیتا ہے، وہ مان جاتا ہے، اور یہ بھی مان جائے گا، اور مان گیا تو اس نے قصیدہ لکھ دینا ہے، اور پھر پورے عرب میں اسلام کو پھیلنے سے کوئی روک نہیں سکے گا، لہذا اس کو روکو۔ چنانچہ اس کو انعام کا لالچ دیا گیا کہ تو ملاقات نہ کر۔ علماء نے لکھا ہے 10 کر کے اونٹ اس کے لیے بڑھاتے رہے، یہاں تک کہ سودا طے ہوا 100 اونٹ بمہ غلہ اناج ساز و سامان لدے ہوئے، یہ مجھے دے دو میں واپس چلا جاتا ہوں، نہیں ملاقات کا۔ یہ بھی دے دیا عرب کے لوگوں نے، ملاقات نہ کریں۔ اندازہ کریں کتنا مال خرچ کر رہے تھے لوگوں کو دین سے روکنے کے لیے، اور یہ سب کچھ آج بھی ہو رہا ہے، آج بھی ہو رہا ہے، مال خرچ ہو رہے ہیں، لوگوں کو دین سے روکا جائے، اسلام سے روکا جائے، قرآن و سنت سے روکا جائے۔ اس کے لیے مشنریاں ہیں پوری جو پانی کی طرح اگر پیسہ بہا گئی کہ کسی طرح لوگوں کا ایمان خراب کیا جائے، نئے مسلمان ہونا جو پہلے ہے وہ ایمان والے رہے نہ۔ تو خیر یہ شخص انعام لے کر واپس چلا گیا، ان اللہ کی شان ہے، مال و دولت دنیا کا سامان ہے، یہی رہ جانے والی چیز ہے، کبھی ساتھ جانے والی چیز نہیں۔ راستے میں ہی سفر کے دوران ہی اپنے اونٹ سے گرا، وہ گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی اور وہیں راستے میں ہی مر گیا، وہ مال و دولت بھی کسی کام نہ آیا۔ اب اگر چلا جاتا ملاقات کر لیتا صحابی رسول بن جاتا کتنا بڑا مقام ہوتا، لیکن مال کے لالچ میں گیا، دنیا کے لالچ میں گیا، ہمیشہ کی جہنم میں چلا گیا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ اس طرح ان کی مختلف ٹیمیں بنی ہوئی تھی، اور انہوں نے قرآن کریم کے مقابلے کے لیے مختلف گروہ اور جتھوں میں خود کو تقسیم کیا ہوا تھا۔ دوسرا بات مفسرین کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم کو تقسیم کرنے والوں سے مراد یہ ہے کہ یہ لوگ کہا کرتے کہ بھائی قرآن کی صورتیں دیکھو، کوئی بقرہ ہے، کوئی انعام ہے، جانور چپائے، کسی کا نام فیل ہے، ہاتھی، اور یہ مختلف قسم کے نام ہیں قرآن کی صورتوں کے، اب ان کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے۔ تو ایک اٹھتا وہ کہتا بقرہ کو میں سنبھال لوں گا، دوسرا اٹھتا کہتا انعام کا مقابلہ میں کر لوں گا، تیسرا اٹھتا وہ کہتا مائدہ کا میں مقابلہ کر لوں گا، چوتھا اٹھتا کہتا فیل کو میں سنبھال لوں گا۔ اس طرح قرآن کی صورتوں کو تقسیم کر کے یہ کہتے ہم مقابلہ کر لیں گے۔ قرآن پاک میں سورہ مدثر میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا جہنم کے جو ذمہ دار فرشتے ہیں جن کی ڈیوٹی ہے جہنم پہ، اللہ پاک نے ان کی تعداد بتائی علیہا 19 19 فرشتے ہیں، 19 فرشتے ہیں جنہوں نے جہنم کا نظام کنٹرول کیا ہو، اور ان میں سے ایک اٹھا وہ کہنے لگا 18 کو میں سنبھال لوں گا، ایک کو کوئی اور سنبھال لے۔ اس انداز سے اللہ کا قرآن کا دین کا مقابلہ کر۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں جیسے میں نے ان تقسیم کرنے والوں پہ عذاب نازل کیا، پھر ان پہ عذاب اترا، کسی کے پاؤں میں کانٹا چبھا وہی پورے جسم میں زہر بن گیا،
کسی کو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیزے کی ذرا سی انی چبھوئی اور وہی اس سے ایسے ڈکارتا تھا جیسے کسی بیل کو ذبح کر دیا گیا. اور جب کوئی کہتا کہ بھائی یہ معمولی سی خراش ہے، کیا ہو گیا؟ وہ کہتے مجھے اس سے اتنی تکلیف ہو رہی ہے کہ پورے حجاز کو تقسیم کر دی جائے تو سب تکلیف سے مر جائے. یہ تمہیں پتہ نہیں یہ مار کس کی ہے، یہ خراش لگائی کس نے. اور کوئی نابینا ہو گیا، کسی کو بدر کے اندر میدان میں شکست فاش اور ذلت ناک موت ملی اور وہ بدر کے کنویں کے اندر پھینک دیے گئے. تو میرے دوستو اللہ پاک فرماتے ہیں، یاد دلاتے ہیں، جیسے ان پہ عذاب اترا ہے ویسے ہی ہم عذاب اتاریں گے. یہ قیامت تک کے لیے ضابطہ ہوگا. دوسری تفسیر بعض مفسرین کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں مقتسمین سے مراد تو تقسیم کرنے والے ہی ہیں، لیکن الذین جعلوا القرآن عزین، اس قرآن سے مراد یہ قرآن کریم نہیں ہے بلکہ قرآن سے مراد تورات اور انجیل ہے. اور الذین جعلوا، یہ لوگ جنہوں نے تورات اور انجیل کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اس سے مراد یہود و نصارہ. اور مقصد کیا ہے کہ جیسے یہود و نصارہ نے تورات اور انجیل کے حصے کر دیے، ٹکڑے کر دیے، کہ جو بات اچھی لگی وہ مان لی، جو اچھی نہ لگی مزاج کے خلاف آئی وہ ٹھکرا دی، وہ نہ مانی. قرآن کریم میں اللہ پاک نے ان یہود و نصارہ کا اس انداز سے تذکرہ کیا، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ کتاب کے کسی حصے کو تم مانتے ہو اور کسی کا انکار کرتے ہو، یہ کیا چیز ہے؟ اگر تسلیم کرنا ہے تو پوری کتاب کو کرو، نہیں کرنا تو پوری کتاب کا انکار کرو. ادخلوا فی السلم کافہ، ہمیں بھی اللہ پاک نے حکم دیا کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یہ نہیں کہ یہ چیز میری سمجھ میں آ رہی ہے لہذا یہ تو میں مانتا ہوں، یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہی لہذا میں نہیں مانتا، یا یہ تو میرے فائدے کی ہے یہ تو میں تسلیم کرتا ہوں، اس میں میرا نقصان ہے یہ میں نہیں مانتا. یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر، یہ معاملہ اللہ کو ہرگز پسند نہیں. یا تو پوری طرح مسلمان بن جاؤ، اللہ نے جو حکم دے دیا اس پہ عمل کرو، چاہے وہ مزاج کے مطابق ہے، ماحول کے مطابق ہے، چاہے وہ ماحول کے برعکس ہے. میرے عزیز دوستو، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین کی زندگیوں میں یہی تھا، جب ایک حکم آتا تو کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہوتا جو اس میں ذرا سی گنجائش نکالنے کی کوشش کرتا یا کہتا کہ جی اس کو تھوڑا سا اس میں تھوڑی نرمی کر دیں. قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا نظام ہے، اس میں سارے انسان الٹے لٹک جائیں ایک حرف کی بھی تبدیلی نہیں کر سکتے، اس کے نظام کو بدلا نہیں جا سکتا. اللہ لوگ آئے ہیں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے محبوب اس قرآن کریم کو کافر آ کے کہتے اگر آپ اللہ کے رسول ہیں آپ قرآن کو بدل دیں یا اس کے علاوہ کوئی اور لے آئیں، کوئی اور قرآن لے آئیں یا اس کو تبدیل کر دیں، کیونکہ اس میں ہمارے خلاف بڑی سخت باتیں ہیں، یہ ہمارے عقیدے کو چھیڑتا ہے، یہ ہمیں اپنے آباء و اجداد کے دین سے روکتا ہے، اس کے اندر اصلاح کریں. آج کل بھی لوگ کہتے ہیں نا اجتہاد کرنا چاہیے، تبدیلی کرنی چاہیے، زمانے کے لحاظ سے بدلنا چاہیے. اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا میرے محبوب آپ ان سے کہہ دے ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، میرے اندر مجھے یہ اختیار ہرگز حاصل نہیں کہ میں اس کو اپنی جانب سے اس میں کوئی تبدیلی کروں. اتنے بڑے انسان صاحب قرآن جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ اپنی طرف سے کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے تو مجھے آپ کو کیا حق حاصل؟ آج کے کسی انسان کو کیا حق حاصل؟ آج کا کوئی ایک انسان ہو یا ادارہ ہو، پارلیمنٹ ہو یا اسمبلی ہو، سارے ذہن دماغ مل کے بھی بیٹھ جائے تب بھی قرآن کے ایک حکم کو بدلنے کی کسی کو اجازت نہیں. میرے عزیز دوستو، اس کو ہم نے پورا تسلیم کرنا ہے، مکمل اس کے مطابق زندگی بنانی ہے. اس میں ہمارا نظام معیشت،
اس میں ہمارا نظام سیاست و حکومت، اس میں ہمارا نظام عدالت، اسی میں ہمارا نظام تعلیم و صحت، سارے نظام قرآن کریم نے ہمیں بتائے ہیں۔ ہمیں کیا ضرورت ہے ہم اس کتاب کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھیں؟ پورا نظام بنا بنایا ہمارے پاس۔ تو یہ یہود و نصارہ والی بات ہے، کچھ لے لیا کچھ چھوڑ دیا، کچھ لے لیا کچھ چھوڑ دیا۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں پہ ہم نے عذاب اتارا جو اب ایسا کریں گے ان پہ بھی عذاب آئے گا۔ یہودیوں پہ عذاب آیا، کسی کو بندر بنا دیا گیا، کسی کو خنزیر بنا دیا گیا۔ حدیث پاک میں آپ نے ارشاد فرمایا قیامت سے پہلے میری امت کے اندر بھی یہ ہوگا، چہرے مسخ ہوں گے، شکلیں بگڑیں گی۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی راتیں ناچ گانے کے اندر، شراب کے اندر گزریں گی اور اس کا نام تبدیل کر دیں گے، اس کا نام بدل دیں گے، شراب کا نام بدل دیں گے، ناچ گانے کا نام بدل دیں گے، موسیقی کا نام بدل دیں گے اور اس کو حلال سمجھ کے کریں گے، جائز سمجھ کے کریں گے۔ فرمایا اللہ ان کی شکلیں بگاڑ دے، مسخ ہو جائیں گے۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرما۔ میرے عزیز دوستو، اس لیے اللہ نے ہمیں متنبع کر دیا، پہلے سے متنبع کر دیا۔ اور بعض مفسرین کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں مقتسمین سے مراد تقسیم کرنے والے نہیں بلکہ قسمیں اٹھانے والے، کما انزلنا علی المقتسمین۔ اور اس مقتسمین سے مراد اشارہ اسی قوم صالح کی طرف ہے، قوم سمود کی طرف، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم۔ جب ان کو اللہ نے اتنی بڑی نشانی دے دی، حضرت صالح علیہ السلام کی دعا پر اونٹنی مل گئی اور پھر ان کو کہا گیا کہ اب اس کو ستانا نہیں، تنگ نہیں کرنا، تو ان کے متعلق قرآن کریم نے بتایا ہے تقاسموا فی اللہ، انہوں نے قسمیں اٹھائی اللہ کی، اللہ کے نام کی قسمیں اٹھائی کہ ہم صالح کا راستہ روکیں گے، اس پہ قسمیں اٹھائی۔ تو اللہ پاک ان کے متعلق فرما رہے ہیں جیسے ہم نے عذاب اتارا ان قسمیں اٹھانے والوں پر۔ اہل مکہ نے بھی خون کے پیالوں میں ہاتھ ڈبو کر قسمیں اٹھائی تھی کہ نہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائیں گے، نہ ان کا کبھی ساتھ دیں گے بلکہ ان کا مقابلہ کریں گے۔ قسمیں اٹھاتے ہیں باطل والے، ایک دوسرے سے حلف لیتے ہیں کہ ہم حق والوں کا مقابلہ کریں۔ آج بھی ایسے ہو رہا ہے، قسمیں اٹھائی جاتی ہیں، معاہدے کیے جاتے ہیں، بیان حلفی دیے جاتے ہیں کہ ہم ان دین والوں کا راستہ روکیں گے، قسمیں اٹھاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں جیسے پہلے قسمیں اٹھانے والوں پہ عذاب آیا جنہوں نے قرآن کے حصے بکھرے کرنے کی کوشش کی، تو آج بھی عذاب آ سکتا ہے۔ اس لیے بچو اللہ کی پکڑ سے، ڈرو اللہ کے عذاب سے۔ اور پھر فرمایا فوربک، مجھے تیرے پروردگار کی قسم۔ تیرے پروردگار سے مراد مخاطب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی عظمت شان قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ اپنے آپ کو فرما رہا ہے میرے محبوب میں تو تیرا ہوں۔ فوربک، تیرے رب کی قسم۔ حالانکہ رب تو پوری کائنات کا ہے، رب العالمین ہے، سارے جہانوں کا رب ہے، لیکن آپ کی خصوصیت، آپ کی شان، آپ کی عظمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اللہ خصوصی بتاتے ہیں کہ سب کا رب بھی ہوں لیکن خاص اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب۔ فوربک، مجھے قسم ہے تیرے رب کی، لنسألنہم اجمعین، ہم ان سب سے ضرور سوال کریں گے، عما کانوا یعملون، ان کرتوتوں کے بارے میں جو یہ کرتے رہے۔ اللہ پاک قسم اٹھا کے فرما رہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے، قسم اٹھا کے فرما رہے ہم ضرور پوچھیں گے، ہم ضرور سوال کریں گے کیا کرتے رہے ہو، کیا کر کے آئے ہو۔ مفسرین کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں اس سوال سے مراد کلمہ طیبہ کے متعلق سوال ہے، کلمہ ایمان کے متعلق سوال ہے۔ اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کلمہ ایمان کے متعلق سوال کا مطلب صرف کلمہ پڑھنے کا سوال نہیں ہے، کلمے والے یقین کا سوال ہے، کیونکہ اصل میں کلمہ پڑھنا کافی نہیں، وہ تو منافق بھی پڑھتے تھے، منافق بھی کلمہ پڑھتے تھے۔ سوال جو ہوگا وہ کلمے کے یقین کا ہوگا
کہ اس کا یقین دل میں اتارا تھا کہ نہیں اتارا، کلمے والا یقین دل میں اتارا کہ نہیں اتارا. جیسا کہ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھے گا وہ جنت میں ضرور جائے گا. جو اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھے گا، ایک دفعہ سارے پڑھ لے اخلاص کے ساتھ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. فرمایا جو اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھے گا وہ جنت میں ضرور جائے گا. صحابہ نے پوچھا وما اخلاصھا، اللہ کے محبوب کلمے کا اخلاص کیا ہے؟ کلمے کا اخلاص کیا ہے؟ صرف زبان سے پڑھنا کافی نہیں ہے، اخلاص کے ساتھ پڑھنا. صحابہ نے پوچھا کلمے کا اخلاص کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ کلمہ اس کو حرام چیزوں سے روک دے، یہ کلمے کا اخلاص ہے. یہ عمل ہے، صرف یہی نہیں کہ کلمہ پڑھ لیا بس ٹھیک ہے جی ہم جنت کے ٹھیکیدار بن گئے. کلمے کا اخلاص یہ ہے کہ کلمہ حرام کاموں سے روک دے. اگر کلمہ پڑھ کے نگاہ جو ہے، نظر جو ہے اس میں حیا نہیں آتی اور وہ غیر محرموں کو تاڑتا ہے تو یہ کلمے کا اخلاص نہیں ہے، کلمے کا اخلاص نہیں ہے. کلمہ پڑھا ہوا ہے، حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا، سود کھاتا ہے، رشوت لیتا ہے. کلمہ پڑھا ہوا ہے اور اس کے باوجود ملاوٹ کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، تو کلمے کا اخلاص نہیں ہے. کلمہ پڑھا ہوا ہے اور لوگوں کو گالیاں دیتا ہے، تنگ کرتا ہے، ستاتا ہے، کسی کے حقوق مارتا ہے، کسی کو ہاتھ سے تکلیف، کسی کو زبان سے تکلیف، یہ کلمے کا اخلاص نہیں ہے. اور انہی سارے کاموں کے متعلق اللہ نے قسم اٹھا کے فرمایا لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ہم ان سب سے سوال کریں گے، سب سے ہم پوچھیں گے. یہ پوچھ گچھ ہوگی، جیسا کہ حدیث پاک میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد مبارک کا مفہوم لا یزال قدم ابن آدم، فرمایا کہ کسی انسان کے قدم قیامت کے دن اپنی جگہ سے ہل نہیں سکیں گے جب تک کہ اس سے 4 سوال نہیں ہو جائیں گے، جب تک کہ اس سے 4 سوال نہیں ہو جائیں گے. اللہ نے عمر دی تھی کہاں گزاری، زندگی عمر کہاں بتا کے آئے، اور زندگی اور عمر کا خاص حصہ جوانی کہاں پہ گزاری، اس کا کہاں پہ اس کا خرچ کیا. اور تیسرا سوال یہ ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا. کمائی کا بھی سوال ہوگا، خرچ کا بھی سوال ہوگا. میرے عزیز دوستو، ہم خرچ کرنے میں بھی آزاد نہیں ہیں. یہ نہیں کہ اپنی مرضی سے خرچ کرتے رہے اور اپنی مرضی سے کماتے رہے، دونوں کا سوال ہوگا. اور چوتھا سوال فرمایا علم کے بارے میں ہوگا، جتنا علم دیا تھا اس پہ کتنا عمل کیا، اس کے متعلق بھی سوال ہوگا. تو یہ ہر ایک سے پوچھا جائے گا. فَوَرَبِّكَ، تیرے رب کی قسم، اللہ قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں ہم ضرور 2 تاکیدیں لگا کے لَنَسْأَلَنَّهُمْ، ہم ضرور سوال کریں گے، ان سب سے کریں گے، اجمعین، کوئی نہیں بچے گا، سب سے سوال ہوگا. عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس چیز کے بارے میں جو یہ اعمال کرتے رہے. قرآن کریم میں دوسری جگہ پہ آتا ہے سورۃ رحمان میں فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس دن کسی انسان اور کسی جن سے اس کے گناہوں کے متعلق پوچھا نہیں جائے گا، کوئی سوال نہیں ہوگا. ایک جگہ فرمائے سوال کوئی نہیں ہوگا، یا فرما رہے سب سے سوال ہوگا. تو یہ تضاد ہمارے ذہن کے اعتبار سے ہو سکتا ہے، قرآن کریم کی کسی آیت میں کوئی تضاد اور ٹکراؤ نہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قیامت کا دن چونکہ بہت طویل دن ہے، 50,000 سال کا دن پہلا دن ہے، اور اس میں مختلف پیشیاں ہوں گی. کچھ پیشیاں ایسی ہوں گی جہاں پہ ایک ایک چیز کی چھان بین کی جائے گی، ایک ایک چیز کی چھان بین کی جائے گی. ایک حدیث پاک میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مجلس میں بیٹھے بیٹھے ایک دم مسکرا پڑے، ایک دم آپ کے چہرے پہ مسکان آ گئی، آپ کے چہرے پہ ہنسنے کے آثار آ گئے. تو صحابہ جو آپ کی ہر حرکت پہ نظر رکھتے تھے انہوں نے سوال کیا اللہ کے محبوب یہ کیسی مسکان تھی، یہ کیسے آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی. آپ نے فرمایا مجھے ایک بندے کی بات یاد آ گئی جو وہ اللہ سے کرے گا، ایک بندے کی بات یاد آ گئی
جو وہ اللہ سے کرے گا. میں قیامت کے دن جب اللہ پاک اس کو اس کے گناہ دکھائیں گے، فرشتے اس کے سامنے پیش کریں گے، وہ بندہ کہے گا یا اللہ میں نے تو سنا تھا کہ انصاف کا دن ہے، انصاف کا دن ہے اور اس میں پورا پورا عدل ہوگا، کسی کے ساتھ ظلم زیادتی نہیں ہوگی. اللہ فرمائیں گے بتاؤ کیا چاہیے تمہیں؟ وہ کہے گا یہ جو میرے جرائم پیش کیے گئے ہیں ان کا گواہ تو ہے ہی کوئی نہیں، ان کا گواہ تو ہے ہی کوئی نہیں، کون ہے گواہ اس کا؟ تو اللہ پاک فرمائیں گے اچھا چلو ٹھیک ہے گواہ دے دیتے ہیں، تمہیں عدل چاہیے، انصاف چاہیے، گواہ دے دیتے. اللہ فرشتوں کو کہیں گے اس کی زبان بند کرو، اس کے منہ پہ مہر لگا دی جائے گی. تو پھر اللہ پوچھیں گے اس کے ہاتھوں سے ہاں میں بتاؤ کیا کیا دنیا میں، تو ہاتھ بول کے بتائیں گے. اس کے جسم سے پوچھیں گے، جسم کی کھال بول کے بتائے گی، پاؤں بتائیں گے، جسم کہے گی گزر گواہی دے گا ہمارے ساتھ کیا کرتوتے کرتا رہا. تو پھر وہ بندہ بڑا پریشان ہوگا. اور آپ نے فرمایا جب اس کی زبان کھولی جائے گی تو وہ اپنے اعضاء کو مخاطب کر کے کہے گا ظالموں میں تو تمہیں بچانے کے لیے کر رہا، تم نے الٹا مجھے پھنسا دی. تو مجھے یہ بات اس کی سن کے جو ہے میرے چہرے پہ مسکراہٹ آئی. تو یہ سب کچھ ہوگا میرے دوستوں، سب کچھ ہوگا اور اس کی ہم نے تیاری کر دی ہے. اللہ ہمیں اس کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے. قرآن سے اپنا تعلق جوڑے، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سنیں، سمجھیں، سیکھیں اور اس کو زندگی میں لانے کی کوشش کریں. عزت بھی ہماری اسی کے اندر ہے، نجات بھی ہماری اسی کے اندر ہے. اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے. جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کے گناہ اللہ معاف کر دے تو پھر بھی سوال نہیں، جب معافی ہو جائے گی اس کے بعد کوئی سوال نہیں، معافی کے بعد پھر کوئی سوال نہیں. یہ حساب کتاب سے پہلے کی بات، پہلے مختلف پیشیاں ہوں گی، ان میں مختلف جگہ پر کہیں سوال و جواب ہوں گے، کہیں پھر بغیر حساب کتاب کے کوئی جنت میں جائے گا، کوئی جہنم میں جائے گا. اللہ ہم سب کو جنت نصیب فرمائے. اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسی. اللہم لک الحمد کما انت اہل. صلی علی محمد کما انت اہل وافعل بنا ما انت اہل فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے مولا کریم یا اللہ اس پورے ہفتے میں جتنا درس قرآن ہوا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ اس میں جو کمیاں کوتاہیاں ہوئیں اپنی رحمت سے معاف فرما. اے ارحم الراحمین اس کو قبول فرما کہ اس کا پورا اجر و ثواب ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو ہدیتاً نصیب فرما. آپ علیہ السلام کو ہم سب کی طرف سے بہترین جزائے خیر نصیب فرما. آپ کے توسل سے تمام انبیاء، تمام صحابہ، تمام بزرگان دین، تمام مشایخ امت، فقہاء امت، محدثین امت، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان، اہل بیت، ازواج مطہرات، شہداء کربلا، اے اللہ پاک سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما. بالخصوص حاضرین مجلس میں سے جس کے جو عزیز و اقارب، رشتہ دار، دوست، احباب، اساتذہ، مشائخ، والدین اس دنیا سے جا چکے، اللہ سب کی بخشش اور مغفرت فرما. سب کے درجات کو بلند فرما، سب کی سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما. یا اللہ جن کو معاف کر دیا ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما. اے ارحم الراحمین ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے وقت پہ اچھی موت نصیب فرما. بری موت اور اس کے اسباب سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرما. عزت کی زندگی، شہادت کی موت نصیب فرما. اسلام والی زندگی، ایمان والی موت نصیب فرما. اے ارحم الراحمین تمام بیماروں کو شفا عطا فرما. گھروں میں، اسپتالوں میں، جو کہیں جہاں کہیں بیمار ہے اے اللہ سب کو صحت و تندرستی عطا فرما. ہمارے محترم بھائی حاجی ولی صاحب کی والدہ بیمار ہیں، دعا فرما اللہ ان کو صحت و تندرستی عطا فرما. عذیب الباس رب الناس واشفی انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب.